عورت کو سیکیورٹی چاہیے، اس کو مضبوط ہاتھ اچھے لگتے ہیں۔ عورت بنیادی طور پہ جاب کے لیے نہیں بنی۔ دوسرا پرچہ ہے، آپ میں احساس پایا جاتا۔ بڑے مرد ایسے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کی رسپیکٹ نہیں کروا پاتے۔ ایک کامیاب بندہ، اس کے بچے ناکام کیوں ہو گئے؟ تو بڑے لوگوں کے رشتوں میں پیوند ہوئی ہوتی ہے۔ پانچویں چیز، آپ کی فیملی، آپ اور آپ کی بیوی میں خوف خدا ہونا چاہیے۔ یہ جو 4-5 چیزیں بتانے لگوں، یہ جب بھی نہیں ہوں گی تو آپ میں انسیکیورٹی پیدا ہوگی۔ سر احسن جاوید صاحب سوال کرتے ہیں، ازدواجی زندگی میں انسیکیورٹیز کو کیسے ختم کیا جائے؟ ازدواجی زندگی میں انسیکیورٹیز ہر اس شخص کی زندگی میں ہوں گی جو اپنے حقوق ادا نہیں کر رہا۔ ازدواجی زندگی کہیں نہ کہیں آپ کی میرٹل لائف کچھ رسپانسبلٹیز دیتی ہے آپ کو۔ اگر وہ ذمہ داریاں آپ پوری نہیں کر رہے تو پھر ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کی وجہ سے آپ میں خوف اور خدشے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے اپنا کام اسائنمنٹ پوری کی ہوئی ہے اور آپ ڈرے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل جیسے کسی نے ہوم ورک کیا ہوا ہے اور وہ رات کو نیند لے گا، سکون کی نیند لے گا اور اگلے دن جا کے کاپی چیک کروائے گا، یہ جس نے تیاری کی ہے وہ امتحان سے نہیں گھبرائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر میرٹل لائف میں میں کچھ پرچوں کی بات کر دیتا ہوں، 3 4 5 اگر آپ نے پورے کیے ہوئے تو پھر آپ کے اندر انسیکیورٹیز نہیں ہوں گی۔ آپ میں انسیکیورٹیز، یہ جو 4-5 چیزیں بتانے لگوں، یہ جب بھی نہیں ہوں گی تو آپ میں انسیکیورٹی پیدا ہوگی۔ یہ سائن ہے کہ آپ نے 4-5 چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا۔ نمبر 1، ایک میل کو، میں مرد کی بات کر رہا ہوں، ایک مرد کو ذمہ دار ہونا چاہیے، اپنی فیملی کی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ وہ بچے پالنا ہے، وہ گھر کا خرچہ ہے، وہ گھر کی تمام تر ذمہ داریاں۔ دیکھیے مرد کے ساتھ جو ٹرم جڑتی ہے، اور سائیکالوجی بھی اس کو کہیں جان گرے اپنی کتاب مینز آف مارس میں بھی کوٹ کرتا ہے کہ مرد کے ساتھ سیکیورٹی جڑی ہوئی ہے۔ عورت انسیکیور ہوتی ہے۔ عورت کو سیکیورٹی چاہیے، اس کو مضبوط ہاتھ اچھے لگتے ہیں۔ مضبوط ہاتھ کو یہ نہیں کہ باڈی بلڈر کے ہاتھ، اس کو اپنا آپ اس کو دیتا اچھا لگتا ہے، اپنا آپ ہینڈ اوور کرتا، اس کے ساتھ منسوب کرتے اچھا لگتا ہے، جو مضبوط ہے، جو فیصلوں میں مضبوط ہے، جو ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہے، جو کما کے لا سکتا ہے، جو اس کو سیف رکھتا ہے، جو اس کو سیکیور رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کے وہ اس کی عزت کو محفوظ رکھتا ہے، کوئی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے۔ سو پہلی چیز ہے رسپانسبلٹی۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں، اسی لیے کہیں نہ کہیں میں پریچ کرتا رہتا ہوں کہ کمانا مرد کا کام ہے۔ لوگ میری اس جملے کے کہیں خلاف بھی بول جاتے ہیں، کرٹک کرتے ہیں مجھے، لیکن میں نے جتنا پڑھا ہے سائیکالوجی کو، اینتھروپولوجی کو، سوشیولوجی کو، ریلیجن کو، اور جتنا سمجھا ہے سماج کو، عورت بنیادی طور پہ جاب کے لیے نہیں بنی۔ بنیادی طور پہ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے حقوق برابر ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ وہ بیٹی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار چادر پھیلا دیتے اپنی بیٹی کے لیے، اور آپ نے کیا خوبصورت مطلب علم حاصل کرنے کے حوالے سے آپ نے کہا مرد اور عورت دونوں کے لیے لازم ہے علم حاصل کرنا۔ لیکن جہاں تک آ جاتا ہے کمانا، تو کمانے والے گھوڑے کا نام مرد ہے۔ پہلی چیز رسپانسبلٹی، فنڈ پروڈیوس کرنا، فائنینشلی اپنی فیملی کو فیڈ کرنا، سیکیور کرنا، کما کے لانا، یہ پہلی چیز ہے۔ جب بھی آپ یہ پرچہ آپ اس سے پاس کریں گے، آپ مضبوط ہوں گے، آپ کی رسپیکٹ زیادہ ہوگی، آپ کا مقام زیادہ ہوگا۔ دیکھیں مجازی خدا کہا جاتا ہے، ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ رب کے بعد، خدا کے بعد اگر سجدے کا حکم ہوتا تو کس کو ہوتا؟ ہسبینڈ کو ہوتا، یعنی کہ اس کا مقام اتنا بڑا مقام ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے، دوسرا پرچہ ہے کہ آپ میں احساس پایا جاتا ہو، آپ میں ایمپتھی پائی جاتی ہو۔ ایک بڑی اہم ضرورت ایموشنل نیڈز کی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے کسی کے درد کو محسوس کرنا، کسی کا احساس کرنا۔ یا میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کے درد کو محسوس کر کے درد ختم نہ کر سکیں، لیکن درد آپ کے اندر جائے، یار یہ میرا پارٹنر پریشان ہے، میرا لائف پارٹنر پریشان ہے، میرا بچہ پریشان ہے، میرا اپنا گھبرایا ہوا ہے، میرا اپنا ڈسٹرب ہے۔ جب آپ میں ایمپتھی پائی جاتی ہے تو آپ ایموشنل نیڈ کو ایڈریس کرتے ہیں۔ سو ایموشنل نیڈ ایک بہت بڑی ضرورت ہے
جس کو آپ نے اگر ایڈریس کیا ہے تو پھر کیا ہوگا, آپ میں یہ انسیکیورٹی نہیں آئے گی. تیسری اہم چیز یاد رکھیے گا, وہ ہے رسپیکٹ. آپ کی فیملی کی عزت آپ کرواتے ہیں, آپ اپنی بیوی کی عزت آپ کرواتے ہیں, اپنے بچوں کی عزت آپ کرواتے ہیں. بڑے مرد ایسے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کی رسپیکٹ نہیں کروا پاتے, یعنی ان کو اپنے بچوں کی یا اپنی فیملی کی رسپیکٹ کروانی نہیں آتی. اچھا, میں کہتا ہوں آپ کے 100 جھگڑے ہوں, 100 اختلاف ہوں, وہ پبلک نہیں ہونے چاہیے. مجھے بڑی شرمساری محسوس ہوتی ہے کہ لوگ اپنے پرسنل میٹرز کو ان کے بینرز بنوا دیتے ہیں. بڑا سخت جملہ ہے. ان کو میڈیا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں, ان کو جگہ جگہ تشہیر کرتے ہیں. اس سے بڑا کام خراب ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. آپ اگر اپنی فیملی کی عزت کرتے ہیں تو خدا را اپنے مسئلوں کو اپنے گھر تک, اپنی ذات تک رکھیں. رسپیکٹ دیں. عزت ایک ایسی چیز ہے, محبت اور عزت دینے سے واپس آنے لگ پڑتی. جیسے گلاس بھرا ہو تو پانی ڈالیں, باہر اونڈل آئے, اس میں سے اونڈلے گا, باہر گرے گا. جب بھی آپ محبت کریں گے, عزت دیں گے, یہ واپس آئے گی. یہ ہو نہیں سکتا. اچھا, اب دیکھیں کہ یعنی ایک کامیاب بندہ, اس کے بچے ناکام کیوں ہو گئے؟ پتہ لگا ممکن ہے اس نے فائنینشلی روٹی پانی چیزوں کا ارینجمنٹ کر دیا تھا, گاڑی دے دی تھی, گھر دے دیا تھا, لیکن ایموشنل نیڈز کو نہیں دیکھا تھا, انٹلیکچوئل نیڈز کو نہیں دیکھا تھا, اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کیا تھا. دنیا میں بہترین کونسلر, دنیا میں بہترین گائیڈ کرنے والا اگر بچوں کے لیے کوئی ہو سکتا ہے, وہ ماں اور باپ ہے. یہ قدرت نے انہیں کونسلر بنایا. قدرت نے بڑے بھائی کو, قدرت نے بڑی بہن کو, قدرت نے آپ کے رشتوں میں ہیلنگ رکھی ہے. تو اگر آپ کے رشتے ہیل نہیں کرتے, آپ کے زخموں کو وہ ٹھیک نہیں کرتے, ان کو ہیل نہیں کرتے, اس کا مطلب ہے وہ رشتے پھر ٹھیک نہیں ہیں, ان میں کوئی کمی رہ گئی ہے. سو یہ ایک تیسری ضرورت ہے, تیسرا پرچہ ہے. اچھا, چوتھا پرچہ آ جاتا ہے کہ آپ مل کے گرو کریں. یہ بڑا اہم لیسن ہے. میں تمام لوگوں کو یہ سبق دینا چاہوں گا کہ خدا را اکیلے گرو نہیں کر سکتے. اگر آپ گرو کر رہے ہیں, اپنے لائف پارٹنر کو بھی ساتھ ملائیں. اگر آپ گرو کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو بھی ساتھ گرو کروائیں. کہیں یہ نہ ہو وہ مس میچ فیل ہونے لگ پڑے. جب بھی مس میچ ہوتا ہے یا پیچ لگا ہوتا ہے کپڑے پہ, بڑا برا لگتا ہے. ایک ٹکڑا پیوند ہوئی ہوتی ہے, تو بڑے لوگوں کے رشتوں میں پیوند ہوئی ہوتی ہے. ایک ایسی پیوند جو نمایاں ہو رہی ہے, بڑی بری. ایک ایسی پیوند ہی ہونی چاہیے جو دکھے نہ. تو اپنے ساتھ اپنی فیملی کو گرو کروائیں. پانچویں چیز, آپ کی فیملی, آپ اور آپ کی بیوی میں خوف خدا ہونا چاہیے. رشتے میں اللہ کے لیے رشتہ, اللہ کے لیے ساتھ, اللہ کے لیے جڑنا. اسے انٹیمیسیز کی لسٹ میں 4th انٹیمیسی اسپرچل انٹیمیسی کہتے ہیں, کہ آپ ایک دوسرے کے ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ ہوں. آپ ایک دوسرے کو مشکل وقت میں کہیں یار ہمارا رب ہمارا سہارا ہے, آپ ایک دوسرے کو گائیڈ کر سکیں, آپ ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تھپکی دے سکیں. تو یہ 5 ضرورتیں بڑی بنیادی ضرورتیں. اگر کوئی بھی مرد یہ 5 ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے تو میرا ماننا اس کے پاس انسیکیورٹی رشتے کے حوالے سے کبھی نہیں ہو.